ذرا اس کیس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے، 15 سال سے اتنا مکروہ دھندا چلتا رہا، یہ تمام نیٹ ورک جو ہے وہ قابو میں کیوں نہ آ سکا، کارروائی کیوں نہ ہو سکی، یہ لوگ پکڑے کیوں نہ گئے؟ اتنے مقدمات ان پر درج تھے، اور لاہور ہو، کراچی ہو، اسلام آباد ہو، جہاں پر نیٹ ورک چلتا رہا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کن کن لوگوں کے نام اس میں سامنے آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پکڑا نہیں گیا، بلکہ جتنی دفعہ پکڑا گیا اتنی دفعہ یہ رشوت دے کر مٹھی گرم کر کے چھوٹے ہیں، یا یہ ضمانت پہ چھوٹے ہیں۔ جیسے پنکی عرف یہ جو انمول عرف پنکی ہے، اس کا بھائی بھی پہلے گرفتار ہوا ہے، عدالتوں سے رہائی ممکن ہوئی ہے تو چھوٹا ہے۔ یہ 15 سال سے جو گورکھ دھندا پنکی چلا رہی ہے، یہ اکیلا پنکی چلا ہی نہیں سکتی۔ ایک کوئی بھی خاتون اکیلی اتنی بڑی ڈرگس کوئین نہیں بن سکتی۔ اس کے پیچھے نادیدہ قوتیں شامل ہیں، پس پشت پہ ایسے عناصر، ایسی قوتیں شامل ہیں جو ابھی تک انرتھ نہیں ہو سکی ہیں، انہیں بے نقاب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہائی پروفائل کیس اب صرف کراچی یا صوبہ سندھ تک محدود نہیں ہے، یہ پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے اور انٹرنیشنل کارٹیلز کے ساتھ ان کے انٹر لنکڈ ہیں۔ یعنی کہ افریقہ میں بیٹھے ہوئے افراد، جن میں سے گزشتہ روز کراچی پولیس چیف نے بتایا کہ بیرون ملک سے بھی عوامل سامنے آئے ہیں جو کہ اس کارٹیل کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ تو جس طرح سے نشہ ہے، یہ لاکھوں یا ہزاروں کمانے والوں کا تو نشہ نہیں ہے، یہ تو کروڑ پتی، ارب پتی افراد کے بچوں کا، اور آج کل جس طرح سے ٹرینڈنگ نشہ ہے تو وہ نشہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوکین ہو، آئس ہو، کرسٹل ہو، ایمفیتائن ہو، یہ وہ نشے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف جو پلز آ رہی ہیں، یہ کراچی کے پوش ایریاز میں، اعلیٰ تعلیمی اداروں میں، اور جو کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، سکولز ہیں، وہاں پہ کھلے عام ہو چکی ہیں۔ اب جب یہ صورتحال ہے تو جو متعلقہ محکمے ہیں، اینٹی نارکوٹک فورس، ایکسائز کنٹرول بورڈ، دیگر محکمے، صوبہ سندھ کا محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، ان تمام کی موجودگی کے باوجود پنکی کا نیٹ ورک سالوں سالوں منظم رہا۔ اور میں آپ کو حیران کن انکشاف کرتا چلوں کہ آج ہم نے ایسی دستاویزات حاصل کری ہیں کہ پنکی کی گرفتاری کے باوجود پنکی کا نیٹ ورک جاری ہے۔ برطانیہ کے نمبر سے واٹس ایپ کا نیا رابطے کا نمبر جاری ہو گیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ اگر گولڈن اسٹف چاہیے تو 25,000 روپے فی گرام، سلور اسٹف چاہیے تو 15,000 فی گرام۔ اچھا، سلور اور گولڈن میں کوالٹی کا فرق ہے، جیسے کہ ہم کسی برانڈ کا سامان لینے جاتے ہیں تو اس میں اچھی کوالٹی کی چیز مہنگی ہوتی ہے، ہلکی کوالٹی کی چیز سستی ہوتی ہے۔ جو 15,000 والی جو سلور اسٹف ہے، اس میں نمی ہوتی ہے، اس کی کوالٹی کا معیار اعلیٰ نہیں ہوتا۔ لیکن پنکی برانڈ کا جو 25,000 والا اسٹف کا جو کوکین ہے، جو 1 گرام ہے، وہ 25,000 میں اعلیٰ کوالٹی کا ہے۔ آج بھی کراچی سمیت ملک بھر میں یہ کوکین بک رہی ہے۔ جس طرح سے پنکی نے اپنے جانشین پہلے سے مقرر کر دیے تھے جی کہ اگر میں پکڑی جاؤں یا میں مر جاؤں تو بھی میرا نیٹ ورک چلتا رہے، تو ہم وہی دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نیٹ ورک چل رہا ہے اور وہ کاروبار آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، دوسری جانب یہ جو انکشافات کر ٹھیک رہی ہے۔ ہے، تو اب آپ 869 نمبرز جو اس کے موبائل سے فورنزک کے تھرو پتا چلے ہیں، جب ان میں سامنے آنے والے نام سامنے آئیں گے تو پاکستان میں تہلکہ مچ جائے گا، کیونکہ بالکل ایسے شعیب برنی، ایسے آپ گھرانوں صحیح کے بتا رہے ہیں، بچے بڑے بڑے اس نام جو کے ہیں وہ اس میں کلائنٹس ہیں۔ ابھی سامنے بھی آ رہے ہیں، اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 850 سے زائد لوگوں پر مشتمل یہ نیٹ ورک تھا۔ تو نادر گبول صاحب، آپ نے بھی یہ تفصیلات آپ نے سنی ہیں، بڑی حیران کن اور پریشان کر دینے والی ہیں۔ کراچی کے تعلیمی اداروں میں یہ سپلائی کی جا رہی ہے ڈرگز وغیرہ، اور پوش علاقوں میں سپلائی کی جا رہی ہے۔ ابھی بھی ہمارے بیورو چیف بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی یہ نیٹ ورک چل رہا ہے۔ تو پنکی کو پکڑ کر کیا کر لیا آپ نے؟ کہاں ہیں وہ نیٹ ورک کے باقی لوگ؟ ابھی تک کیا کارروائی ہوئی ہے؟ اور کیا سندھ حکومت جو ہے اس کے لیے تو ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ ناک کے نیچے، اداروں کے نیچے اتنے مقدمات درج ہونے کے باوجود بھی یہ بڑا نیٹ ورک چلتا رہا، آخر کیوں یہ سب ہوا پھر؟ دیکھیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر حکومت، چاہے صرف سندھ حکومت کی بات نہیں ہے، پنجاب حکومت، باقی جو صوبوں کی حکومتیں ہیں، سب اس ایشو کے ساتھ ٹیکل کر رہی تھی۔ یہ پنکی اگر سندھ میں تھی تو آئی ایم شور اور ایسے بہت سارے گینگز ہیں جو کہ پنجاب میں بھی ہے، پورے پاکستان میں بھی ہے۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ پوری دنیا میں ہے، اگر آپ امریکہ میں بھی چلے جائیں، یورپ میں بھی چلے جائیں، وہاں پہ کرائم ہوتا ہے۔ ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے
کہ کرائم کو منیمائز کیا جائے، بٹ ایک کہ آن گوئنگ ایک بیٹل ہوتا ہے، ایک آن گوئنگ جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ میں کبھی جو کرمنلز ہیں ان کو کامیابی ہوتی ہے، کبھی حکومت کو کامیابی ہوتی ہے، مگر اینڈ میں ہمیشہ جو ہے کرمنل وہ پکڑا ضرور جاتا ہے، جس طرح ابھی پنکی پکڑی گئی ہے۔ اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہ حالانکہ یہ ٹیکنالوجی کے تھرو اور جدید ایپس کے تھرو اپنا ایک نیٹ ورک چلا رہی تھی، مگر ایونچولی اس کو پکڑا گیا ہے۔ اور ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادی فریال ٹھاکر صاحبہ نے اسٹینڈنگ کمیٹی ہے جو ہوم منسٹری کی سندھ اسمبلی کے اندر، اس کی میٹنگ بلائی تھی اور سختی سے ہدایات دیے تھے کہ اگر کوئی پیپلز پارٹی کا ہی کوئی شخص کیوں نہ فون کرے آئی جی کو سفارش کے لیے، یا کوئی بھی اور جج ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، کوئی اور اعلیٰ افسر ہو، کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے، ہمارے جو نسل ہے، نوجوان نسل، اس کو اس کینسر کو بیچا جائے، کیونکہ بہت زیادہ اس طرح کے کیسز رپورٹ ہو رہے تھے سوسائٹی کے اندر۔ اور یہ صرف چلے پنکی تو ایلیٹ کلاسز میں یہ مہنگا نشہ بیچ رہی تھی، مگر یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ جو مڈل کلاس ہے یا لوور انکم طبقہ ہے، وہاں پہ بھی الگ الگ قسم کے نشے ہوتے ہیں۔ اور ہم سندھ گورنمنٹ تو صرف کرمنلز کو پکڑنے کے لیے ریہیبلیٹیشن کے اوپر بھی ہمارا فوکس ہے۔ صرف لیاری کے اندر ہی اگر آپ دیکھ لیں تو ایک 100 بیڈ سے زیادہ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے شہید بے نظیر بھٹو کے نام کا۔ اس کے علاوہ ملیر میں بھی ہے، پورے سندھ میں اس طرح کے ہم نے ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنائے ہوئے۔ ہمارا فوکس ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو ڈرگ فری، کرائم تو فری نادر بنایا گبول جائے۔ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ پنکی کو پہلے بھی پکڑا جا چکا ہے، اس کے بھائیوں پر بھی بڑے کیسز تھے، ان کے بھائیوں کو بھی پکڑا گیا ہے۔ جیسے کہ ہمارے بیورو چیف سندھ شعیب بڑنی صاحب بتا رہے ہیں کہ جی لوگ تو پکڑے گئے ہیں لیکن اس کے بعد وہ رشوت دے کے چھوٹ جاتے ہیں، اور ان پر اس کے بعد مقدمات ہونے کے باوجود بھی اس کو فالو نہیں کیا جاتا۔ تو ایسا کیوں ہوتا رہا؟ کیونکہ پہلے بھی تو مقدمات درج تھے اور اسی قسم کے کیسز میں ان کو پہلے بھی پکڑا گیا تھا۔ دیکھیں انفارچونیٹلی صرف اس پنکی کے کیس میں نہیں، مگر کسی بھی اگر آپ کیس میں دیکھ لیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کرمنل کو آپ پکڑ تو لیتے ہیں، مگر جو پروسیکیوشن ہوتی ہے یا جو ایک جوڈیشل پروسیس ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی نہ کوئی غلطی کی وجہ سے یا کوئی کمزوری کی وجہ سے کرمنل کو اکثر چھوٹ مل جاتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ لے لیں اس کو عزیر بلوچ کا کیس ہی اگر لے لیں تو کوئی پتہ نہیں 150-200 اس پہ کیسز تھے۔ اب روز سنتے ہیں کہ ایک کیس میں وہ بری ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی یا تو جو گواہ ہے وہ مکر جاتا ہے یا کوئی ثبوت ہے اس کو متنازع بنا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک جوڈیشل سسٹم کا ایک کمی ہے، ایک کمزوری ہے، ایک نقص ہے جوڈیشل سسٹم میں۔ یہ ایک انفارچونیٹلی پاکستان کی ہارش ریئلٹی ہے، مگر اتنا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے اور سندھ گورنمنٹ ہے انکلوڈنگ چیف منسٹر اور تمام وزراء، وہ پوری طرح سے اب کوشش کر رہی ہے کہ ہمارے معاشرے کو ڈرگ فری بنایا جائے، کیونکہ بلاول بھٹو زئی صاحب ان کا یہ ویژن ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو اس کینسر سے ہم نے بچانا ہے، کیونکہ یوتھ بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے 17 18 19 سال کے اسکولوں کے باہر ان کو الگ الگ قسم کی جو ہے نشے مل جاتے تھے، پھر وہ نشوں میں پڑ جاتے تھے، جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے۔ اور ہمارا فوکس یہی ہے کہ اب کسی کو بھی چھوٹ نہیں دی جائے گی، اکراس دا صحیح۔ بورڈ ایکشن لیا جا رہا ہے۔ ایسے بہت سارے اداروں کے اہلکاران ہیں جن کو ملوث پایا گیا تھا، انٹیلیجنس بیس رپورٹس تھی تو ان کو بھی برطرف کیا گیا ہے، ان کے اوپر بھی انکوائری ہو رہی ہے، اور اگر وہ بھی ان کے اوپر بھی الزام ثابت ہو جاتا ہے تو ان کو بھی کڑی سی کڑی سزا دی جائے گی۔ اچھا شعیب بھٹی صاحب، آپ کچھ آڈیو لیکس بھی جو ہیں اس انمول پنکی کی منظر عام پر آئی ہیں جس میں تاثر یہ ہلو، ملتا تھا کہ وہ تو یہ سمجھ رہی ہیں کہ جیسے کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو وہ دھڑلے سے کہہ رہی تھی کہ جی 15 سال سے یہ کام کر رہی ہوں، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ مجھ پہ ہاتھ ڈالے، اگر کسی نے ہاتھ ڈالا بھی ہے تو میں ایسے جو ہے وہ نکل جاؤں گی اس معاملے سے۔ تو کس چیز پر ان کو اتنا کانفیڈنس تھا، کس شخصیت پر اتنا کانفیڈنس تھا، اس نیٹ ورک کے پیچھے کون کون ہے؟ اور ابھی تک کیا انمول پنکی کے بعد کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، کوئی بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں اب تک؟ دیکھیں جی جو دیکھیے، ایڈیشنل انمول آئی جی پنکی صاحب کی ہے انہوں گرفتاری کے نے بعد جی شعیب بڑنی صاحب۔ جی انمول پنکی کی گرفتاری کے بعد مزید گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ آج جب تفتیشی افسر نے کراچی میں عدالتوں میں انمول پنکی کو پیش کیا ہے تو اب تک ان کے خلاف جو درج مقدمات ہیں وہ 15 سے زائد ہیں۔ جو سٹی کورٹ ہے کراچی کا، وہاں پر مختلف جو عدالتیں ہیں وہاں پر آج جب پیش کیا گیا ہے تو تفتیشی افسر نے بتایا ہے کہ 2 ملزمان ان کے نیٹ ورک کے شامل ہیں جو کہ ایزی پیسہ کے ذریعے لین دین کرتے تھے۔ فیاض کمیونیکیشن جو گلستان جوہر میں انہوں نے بنائی ہوئی تھی، ایک نام اس کو دیا ہوا تھا لیکن اس کے ذریعے منشیات کی ترسیل کا کام ہوتا تھا، پیمنٹ کے لین دین ہوتی تھی۔
اور وہاں کا جو ذیشان نامی بندہ ہے اس کو گرفتار کیا ہے۔ تفتیشی افسر نے عدالت میں یہ آج بیان دیا ہے، اور آج جب یہ عدالتوں میں پیش کیا گیا ہے تو اس میں سٹی کورٹ میں بھی پیش کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کراچی کے ہم نے دیکھا کہ جو ملیر کا کورٹ ہے وہاں پہ بھی پیش کیا گیا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب جس طرح سے ملزمان کو عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے، ان سے ہونے والی جو تحقیقات ہے اس کی روشنی میں مزید انویسٹیگیشن آگے بڑھ رہی ہے، اور اس میں پیش رفت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اچھا، پیش رفت کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن ناظر گبول صاحب، آج جب انمول پنکی کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس وقت اس نے بڑا شور مچایا اور اس نے یہ الزام بھی لگایا پولیس پر کہ جی پولیس اس پر دباؤ ڈال رہی ہے اور مرضی کا بیان جو ہے وہ لینا چاہتی ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ کیا اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ شفاف تحقیقات ہوں گی، آگے بڑھیں گی، اور اگر کسی سرکاری شخصیت یا افسر کے روابط ثابت ہوتے ہیں تو کیا ان کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی؟ جی دیکھیں، جی اس کیس ایبسولوٹلی، میں دیکھیں ابھی ہماری حکومت کی کوئی پنکی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے نا۔ ہمارا جو دشمن ہے وہ تو ڈرگ ہے، نارکوٹکس ہے، اور اس نیٹ ورک کے اندر جو بھی ہو، چاہے وہ پنکی ہو چاہے کوئی اور، بے شک کوئی جتنا بھی پاورفل شخص ہو یا کوئی پاورفل گروہ ہو، بلا امتیاز اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، کیونکہ جس طرح آلریڈی میں نے کہا کہ اب یہ چیز لیڈرشپ نے ایک قائمہ کمیٹی کی میٹنگ میں اتنی سختی سے ہدایات دی ہے آئی جی کو اور تمام اداروں کو کہ اب کوئی بھی شخص اگر فون کرے، بے شک وہ کوئی جج ہو یا کوئی بڑا سیاستدان ہو، تو ادی فریال ٹالپور صاحبہ نے تو یہاں تک بولا ہے کہ ڈائریکٹ آئی جی بتائے ادی فریال ٹالپور صاحبہ کو نام کے ساتھ کہ کون ایسا شخص ہے، اور پھر اس کے خلاف بھی بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی، کیونکہ اب اسٹرکٹلی نو ٹالرنس پالیسی ہے ڈرگس کے خلاف، کیونکہ اس کینسر نے معاشرے کو، ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر دیا، اور یہ پچھلے چند ٹھیک، سالوں سے بہت بڑھ گیا۔ اب اس کو ریورس کرنا ہے اور انشاءاللہ قابو میں لانا ہے، ختم کرنا ہے اس کو پوری طرح سے۔ جہاں تک ہم پنکی بھی کی امید بات ہے، کرتے ہیں ظاہر جی سی بات ہے، آپ آپ جیسے کہہ رہے اس تھے پر کہ کل سخت کارروائی کریں گے اور اس ناسور کا ہمارے اس معاشرے سے خاتمہ